شب برات میں حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ پکاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، غیروں کو تقسیم کرتے ہیں کہ حلوہ کھاؤ، سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر چند باتیں یاد رکھنی ہے، بہت ضروری باتیں ہیں۔ ان لوگوں میں یعنی ایسے 8 افراد ہیں جن کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ خود کو ان لوگوں سے الگ رکھیے، ورنہ شب برات سے آپ بری نہیں ہو سکتے، شب برات سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان 8 لوگوں میں ایک مشاہن ہے، حدیث میں یہ لفظ موجود ہے۔ مشاہن کا 2 معنی ہے عربی میں، ایک ہے کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو۔ دوسرا ترجمہ مساہن کا حدیث میں آیا ہے، دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ مساہن کا ہے دین میں نئی باتوں کا ایجاد کر دینا، اس کو مشاہن کہتے ہیں۔ خود کو بچائیے۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ پکائیے، سنت ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ شب برات ہوئی ہوگی، کئی مرتبہ 15 شعبان کی رات آئی ہوگی۔ صحابہ کی زندگی، کئی لاکھوں لاکھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تمام کی زندگیوں میں کئی مرتبہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ضرور آئی ہوگی۔ کہیں سے بھی اللہ کے نبی سے 15 شعبان میں شب برات میں حلوہ پکانے کا کوئی ثبوت حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح 15 شعبان میں صحابہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے ہم لوگ پکاتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ دیکھیے عبادت، میں نے کہا عبادت آپ کا کرنا میرا کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہو جب ہم اللہ کے لیے کریں، نبی کے طریقے پہ کریں، تب عبادت ہے۔ ورنہ ہم اگر اپنی مرضی سے لاکھوں رکعتیں نماز پڑھ لیں، وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں نماز اس وقت ہوگی ہماری نماز جب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھیے شب برات میں حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دور دور تک کوئی ثبوت ملتا ہے، پھر بھی لوگ حلوے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور حلوہ نہیں پکاتے ہیں تو تان و تشنی کہ حلوہ کیوں نہیں پکائے، شب برات میں حلوہ پکانا سنت تھا۔ اب اس میں دلیل بھی سمجھ لیجئے، کہتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ ہم اس لیے کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دندان مبارک، دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اسی لیے ہم اس کو تناول کرتے ہیں، حلوہ کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ کھایا تھا، اسی لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ شب برات سے دانت ٹوٹنے کا، شہید ہونے کا اور حلوہ کھانے کا کیا تعلق ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شب برات میں شہید ہوا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے ہر سال یہی معاملہ رکھا تھا کہ ہر سال جو ہے اسی طرح دانت جو ہے شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ کھاتے رہے تھے شب برات میں؟ جبکہ یہ دانت جو ہے شہید ہونے کا معاملہ تھا یہ غزوہ احد کا تھا، اور غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا ہے، یہ تو شعبان کا مہینہ ہے۔ پھر دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس کو وہاں سے لا کے تم یہاں جوڑ رہے ہو، عجیب بات ہے۔ حلوہ کھانا ہے عام دنوں میں کھاؤ، جب چاہے تب کھاؤ، شب برات میں حلوے کو کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو؟ شب برات میں حلوہ کھانے پکانے کی کیا خصوصیت ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا حدیث میں سنت بتایا گیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا طریقہ بتایا گیا ہے حلوہ کھانا؟ اگر بتایا گیا ہے تو کھاؤ بھائی، لیکن ہے کہاں؟ ہم کو بھی بتا دو بھائی، کس حدیث میں ہے، کس جگہ ہے حلوہ کھانے کی بات، تاکہ ہم بھی مانیں، ہم بھی عمل کریں۔ نہیں، کہیں تک کوئی دور دور تک ثبوت نہیں ہے، بلکہ کہیں اور سے لا کے فٹ کیا جاتا ہے، بہانہ کیا جاتا ہے حلوہ کھانے کو۔ واقعتاً اگر حلوہ کھانے کی سنت ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، دانت اللہ کے نبی کے شہید ہوئے تھے، پھر اللہ کے نبی نے حلوہ کھایا۔ اگر آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں تو آپ بھی کھا لیجئے۔ دانت کیسے شہید ہوں گے؟ توڑیے، پتھر وتھر سے توڑیے تاکہ دانت شہید ہو اور مکمل آپ کا سنت پہ عمل ہو۔ آدھی سنت حلوہ کھانا یہ تو آدھی سنت ہوئی نا، ابھی دانت کا ٹوٹنے کی سنت کب ادا ہوگی؟ اسے بھی تو ادا کر لیجئے۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا، اسی طرح ایک دوسری دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے ہم حلوہ پکاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ارے بھائی شہادت سے حلوے کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ بھی شہادت غزوہ احد میں،
وہ بھی شوال کے مہینے میں، یہ تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی تعلق نہیں، بس بے جوڑ باتیں. کیوں؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ شیطانی چال ہے. اسی لیے میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ مشاہن کی مغفرت نہیں ہوگی. جو دین میں اپنی طرف سے گڑبڑی کرے، دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی ٹھونس دے، دین سمجھ کے کچھ بھی کرنے لگے، اس آدمی کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی. لہٰذا یہ شیطان ایک چال چلتا ہے، آپ کی عبادتوں کو شب برات میں آپ کے اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے. خدا کے لیے ایسے اعمال ہرگز انجام مت دیجئے جن کا کوئی ثبوت نہیں، جو دور دور تک شریعت سے تعلق نہیں، آپ اسے شریعت سمجھ کے کرنے لگیں. آپ بتائیے، آپ کہیں گے پھر حلوہ کھا لینے میں، پکانے میں کیا حرج ہے مولوی صاحب، آپ کیوں بیکار کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، بچپن سے چلتا ہے یہ سلسلہ. پھر وہی کہنا چاہوں گا، ارے بھائی یہ سلسلہ آپ کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ سلسلہ صحابہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. آپ اپنا طریقہ سمجھ کے کر لیجئے نا. سنت سے کیوں جوڑ رہے ہیں، شریعت سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہی تو ہے پرابلم ہمیں. دیکھیے ایک بات سمجھیے، نماز پڑھنا کوئی غلط ہے کیا؟ ایک کام کریے، نماز میں سجدہ اس سے اعلیٰ درجہ، نماز جیسی عبادت پھر اس میں سجدہ. پوری نماز میں سب سے زیادہ، سب سے جو ہے بہترین جگہ سجدہ ہے، کیونکہ پوری نماز میں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، سجدہ تو بہت اچھی عبادت ہے، آج سے ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنے کی جگہ 3 سجدہ کرتے ہیں. پھر بتائیے نماز ہو جائے گی آپ کی؟ آپ کہیں گے نہیں 3 سجدہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی، 2 ہی سجدہ تو ہے ایک رکعت میں. میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی سجدہ اچھا تو ہے، ایک سجدہ زیادہ کر دینے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم تو اور اللہ سے قریب ہو جائیں گے. آپ کہیں گے ارے نہیں وہ تو حدیث میں 2 ہی سجدے کا تذکرہ ہے، تم 3 سجدہ ایک رکعت میں کیسے کر سکتے ہو؟ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. بھائی حدیث میں یہ حلوہ ولوے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے شب برات میں، آپ کیوں حلوے کو داخل کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا 3 سجدہ ایک رکعت میں، آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہاں میری نماز ہو گئی، میں تو 3 سجدہ کر چکا ہوں ایک رکعت میں، بہت اچھی نماز ہوگی، خوش کرنے کے لیے خود کو. لیکن اصلی اعتبار سے آپ کی نماز نہیں ہے، وہ بیکار ہو گئی. اسی طرح آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حلوہ پکایا گیا ہے، حلوہ کھا رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ سارے کے سارے اعمال آپ کے برباد ہو گئے. خدا کے لیے ایسے اعمال شب برات میں ہرگز انجام مت دیجیے. کیا کرنا ہے شب برات میں؟ شب برات کے لیے مستقل ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ. ایک ایک عمل پہ ہم پوری تفصیل سے مختصر انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ کیسے ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. یاد رکھیے گا حلوہ کھانا کوئی حرام، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حلوہ کھانا شب برات میں سنت نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لیجئے، شب برات میں حلوہ کھانا سنت نہیں ہے. ہاں اگر اور دنوں میں آپ کھانا چاہتے ہیں کھاتے رہیے، حلوہ کھانا کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن سنت سمجھ کے شب برات میں مت کھائیے. یہ شریعت میں زیادتی ہے، جیسے ایک رکعت میں ایک سجدہ زیادہ کر دینا یہ زیادتی ہے. اس سے اللہ رب العزت اس نماز کو قبول کرنے کی جگہ سخت ناراض ہوگا. اسی طرح دین میں عمل کرنے سے اللہ کے خوش ہونے کی جگہ اللہ تو سخت ناراض ہوگا کہ شریعت میں، دین میں آپ اضافہ کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.